بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی طاقتیں اندھی، مسلم حکمران چپ کیوں؟ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے الیکشن مہم کا آغاز پنجاب سے کر دیا ہے۔ جی پی او چوک مرری میں آئین شریعت و تحفظ بیت المقدس کانفرنس سے خطاب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسلام آباد سے مرری تک ریلی کے ساتھ گئے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ریلی کا مختلف مقامات پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ فلسطین پر صہیونی قوتیں حملے کر رہی ہیں، بچوں اور خواتین پر بمباری کی جا رہی ہے۔ فلسطینی مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ فلسطین کی مدد کرے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ ہم اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے حماس قیادت سے ملے۔ حماس قیادت کو بتایا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہماری امید پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کے ہر فورم پر حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتوں کو فلسطینی بچے اور خواتین نظر نہیں آ رہے۔ امریکہ کو فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی نظر نہیں آ رہی۔ روس افغانستان آیا تو وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے۔ امریکہ کے آنے پر بھی افغان عوام نے ہتھیار اٹھائے، لیکن آخرکار افغانستان سے روس اور امریکہ کو باہر نکالا گیا۔ اگر امریکہ خود کو اب بھی سپر طاقت سمجھتا ہے تو بے وقوف ہے۔ امریکہ، مغربی دنیا بحری بیڑے لا کر حمایت کر سکتے ہیں تو مسلمان برادری کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ آج کا اجتماع بتا رہا ہے کہ ہماری محبت آپ کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکا۔ ماضی میں ہمیں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اب ماضی کی لکیروں کی پیروی کی بجائے نئے زاویے کے ساتھ مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ ماضی میں ہم نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، ملک سے نظریاتی سیاست ختم ہو چکی تھی۔ ہم نے چیلنج کو قبول کیا اور میدان میں رہے۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی۔ امن و امان اور مستحکم معیشت ریاست کے لیے ضروری ہے۔ تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ ختم، دعا میں 5 لاکھ افراد شریک۔ تفصیلات کے مطابق ریون میں عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ رقت آمیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی دعا میں 5 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اختتامی دعا سے قبل شرکائے اجتماع کو اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت کی گئی۔ دعا کے دوران لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں، سڑکوں پر ٹریفک رک گئی۔ دعا میں مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور خصوصی التجائیں کی گئی۔ یا اللہ امت کو پریشانیوں سے نکال دے، یا اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما، پوری دنیا میں دینی مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ عالمی تبلیغی اجتماع کی مختلف نشستوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبید اللہ خورشید، مولانا محمد ابراہیم آف انڈیا نے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ گناہوں کی معافی مانگتے رہنا اور گناہوں سے توبہ کرنا، دعاؤں میں عافیت مانگا کرو۔ اللہ رب العزت کی جانب سے دعا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی توفیق مانگی جائے، عاجزی سے عنایات کی بارش ہوتی ہے۔ تکبر شیطان کا وار ہے، مسنون دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو دعائیں سکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ مانگیں، اہتمام کریں، قبولیت کا یقین بھی کریں۔ اجتماع کے شرکاء اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے نیک صالح اعمال کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ علماء اکرام نے اپنے بیانات میں کہا کہ دعوت و تبلیغ کے اثرات 6 فٹ کے قد پر مرتب ہونے چاہئیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی درستگی پر خصوصی توجہ دیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بجا آوری ہی انسانیت کی پہچان ہے، اور یہی دعوت کا عظیم پیغام ہے۔ تبلیغ دین کا مشن ایک عظیم فریضہ ہے جسے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ تبلیغ دین کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے گئے، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین الہی کی دعوت دینے کے دوران بے پناہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچانے والوں کو مصائب جھیلنا پڑتے ہیں۔ دریں اثنا عالمی اجتماع کے دونوں مرحلے ختم ہونے کے بعد تبلیغی مرکز آج پیر کے روز کھول دیا گیا ہے۔ غیر ملکی مہمان کچھ عرصہ تبلیغی مرکز میں گزارنے کے بعد اپنے ممالک کو واپس روانہ ہو جائیں گے۔ غیر ملکی مہمانوں کی مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے تواضع کی گئی۔ حلقہ بیرون میں عام افراد کے داخلے پر سخت پابندی تھی،
ریلوے اسٹیشن پر مقامی لوگوں کی جانب سے مندوبین کے لیے کھانے اور چائے کا اہتمام کیا گیا۔ اجتماع کے آخری روز انتظامیہ متحرک رہی۔ پولیس کی گاڑیاں سڑکوں پر گشت کرتی نظر آئیں۔ اسرائیل سے مذاکرات احتجاجاً معطل، حماس کے تابڑ توڑ حملے، 5 فوجی ہلاک، 25 گاڑیاں تباہ۔ تفصیلات کے مطابق بیت المقدس میں اسرائیل سے جنگ کرنے والی مجاہدین کی تنظیم حماس نے غزہ کے ہسپتالوں میں مسلسل بمباری ہونے کی وجہ سے یرغمالیوں کی بات چیت معطل کر دی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم شروع سے جنگ بندی کے لیے زور دے رہے ہیں۔ اسرائیل جھوٹے بیانات دے کر دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اب ہسپتالوں پر بمباری نہیں ہوگی۔ قبل ازیں مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی تھی جب اسرائیلی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات کے نتیجے میں حماس کے زیر حراست 50 سے 100 قیدی جلد رہا ہو سکتے ہیں، جبکہ رہائی پانے والے قیدیوں میں خواتین اور بچے شامل ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل بھی فلسطینی خواتین اور کم عمر قیدیوں کو رہا کرے گا، جبکہ جنگ میں 3 دن سے 5 دن کا وقفہ ہوگا اور اس دوران ایندھن کے ٹرکوں کو غزہ تک رسائی دی جائے گی۔ اسرائیل کے پاس جنگ کسی بھی وقت دوبارہ شروع کرنے کا اختیار ہوگا۔ ادھر القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے 160 سے زیادہ فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زیادہ گاڑیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والی لڑائیوں میں اس کے مزید 5 فوجی مارے گئے، جس سے پٹی پر زمینی حملے کے بعد سے ہلاکتوں کی کل تعداد 42 ہو گئی۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے وضاحت کی کہ شمالی غزہ کی پٹی میں لڑائیوں کے دوران کل 1 افسر اور 4 فوجی بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ گولانی بٹالین کے ایک کمانڈر وسطی غزہ میں شدید زخمی ہوا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے جنوبی علاقے میں مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ہزاروں زخمی ہیں۔ غزہ میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اسرائیل کے خلاف عملی اقدام کی تجاویز 5 مسلم ممالک نے رد کیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی کانفرنس تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس میں کچھ ممالک نے اسرائیل کے خلاف پابندیوں سمیت عملی اقدامات کا مطالبہ کیا، تاہم سعودی عرب، UAE، مراکش، مصر اور بحرین نے ان کی مخالفت کی، اور یوں اسرائیل کے خلاف مشترکہ اسلامی اقدامات کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ واضح رہے کہ سعودیہ کے علاوہ باقی 4 ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر رکھا ہے۔ دوسری طرف حماس نے OIC اجلاس کے نتیجے کو مایوس کن قرار دیا۔ ہفتہ کو ریاض میں ہونے والے OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس میں الجزائر، لبنان اور عراق سمیت کچھ ممالک نے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے لیے اسلامی دنیا کی طرف سے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ یورپ میں مقیم ایک مبصر کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے 4 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، اسرائیل کو اسلحہ کی عالمی ترسیل رکوانے کے لیے اسلامی ممالک اپنا کردار ادا کریں۔ نمبر 2، اسلامی ممالک اپنی حدود میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو اسرائیل کی حمایت میں استعمال نہ ہونے دیں۔ نمبر 3، اسرائیل کے لیے فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی جائے۔ اور نمبر 4، اسرائیل کو تیل کی فراہمی بند کی جائے۔ تاہم سعودیہ سمیت 5 ممالک نے ان تجاویز کی مخالفت کی اور یوں کوئی بھی تجویز منظور نہ کی جا سکی اور اجلاس صرف روایتی اسرائیلی مذمت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف حماس کے رہنما اسامہ حمدان حفظہ اللہ نے OIC اور عرب لیگ اجلاس کی مشترکہ اعلامیے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو اسرائیلی بمباری سے بچانے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کے اعلان کی ضرورت تھی، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے عرب اور اسلامی بھائیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ پر جنگ بند اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ الجزیرہ سے وابستہ مبصر ہاشم نے بھی اسلامی ممالک کے اجلاس کو بیکار قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اجلاس کا اعلامیہ پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے پاس جنگ بندی اور فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے کوئی میکانزم ہی نہیں ہے۔ یہ صرف علامتی اجلاس ثابت ہوا، اس سے اسرائیل کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حتیٰ کہ اختلافات کے باعث سارے عرب رہنما بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔